نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورۃ الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بہت بھاری بڑا تقاضا ہمارے سامنے آ رہا ہے اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد کے تعلق سے، اور اس کے حوالے سے جو یہ کام کریں گے ان کی صفات کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ انقلابی میدان کی یہ بات ہو رہی ہے، انفرادی سطح پر معافی تلافی پسندیدہ ہے، اجتماعی سطح پر ظلم کے خاتمے کے لیے طاقت بھی استعمال کی جائے گی۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 41 سے 41 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم کے بعد تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام کی راہ نہیں ہے۔ بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی، البتہ پھر وہ بات انفرادی سطح پر معافی کر دینا پسندیدہ، اجتماعی سطح پر شریعت کا نفاذ اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ اور ظلم کے خاتمے کے لیے محنت، وہ اپنی جگہ ایک فریضہ ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، بے شک الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ظالم ہیں ان پر الزام ہے، ان کے ہاتھوں کو روکنے کی ضرورت ہے، ظلم کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عدل کا نفاذ یہ اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں، کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو عدل کے، قسط کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تقاضے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جس نے صبر کی اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ انفرادی سطح پر معاف کر دینا یہی پسندیدہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22، تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، وہ کہیں گے کیا لوٹنے کی کوئی راہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم دیکھو گے کہ جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت کے ساتھ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو وہ دیکھتے ہوں گے جھکے ہوئے، نظریں چرا کر۔ شرمندگی ہوگی ان لوگوں کو، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، نظریں چرا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ یقیناً خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم بے شک ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بچنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، سب سے بڑی تکلیف آخرت کی ہے۔ دنیا میں خسارے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ کل کے بارے میں، اپنی اور اپنی فیملی کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کل کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظالمین کا مزید آگے بیان، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی کارساز جو انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا مدد دے سکے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ اسْتَجِیبُوا لِرَبِّکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، اپنے رب کی پکار سن لو، قبول کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ عموم کے اعتبار سے بھی بات ہے کہ رب کی بات مانو، اور اس پوری سورہ شورى میں ایک حکم آیا ہے، حکم کے درجے میں، حکم کے انداز میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، سورہ شورى آیت نمبر 13، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج مجھ سے اور آپ سے اللہ کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہمارا گلاس ٹوٹتا ہے گھر میں، ہمارا لخت جگر اگر ایک چھوٹا سا گلاس توڑ دے ہمیں غصہ آتا ہے نا، اگر اسمارٹ فون کی اسکرین توڑ دے تو زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ کے کتنے احکامات توڑے جا رہے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے؟ ایک گلاس جتنی قدر بھی نہیں، گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کی شریعت کے کتنے احکام توڑے جا رہے ہیں، کچھ ہوتا ہے ہمیں؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کدھر ہے ہماری غیرت؟ ہمارے کو کچھ کہہ دے تو ہماری غیرت جاگے، ہمارے ماں باپ کو کچھ کہہ دے تو غیرت جاگے، ہمارے بڑوں کو کچھ کہہ دے تو ہماری غیرت جاگے، ہمارے لیڈر کو کچھ کہہ دے تو غیرت جاگے۔ اللہ کے احکامات کا لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی کبھی شریعت کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، ہمیں کچھ ہوتا ہے، کوئی غیرت ہماری جاگتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
پتہ نہیں کہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، بجلی پانی گیس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے دین کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، بہت بڑا تقاضا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، تم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی جانب سے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تمہارے لیے اس دن نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش۔ فإن اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا، بس اگر یہ رخ پھیر لیں تو اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ان پر نہیں بھیجا نگہبان بنا کر، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں اس کے بدلے کوئی تکلیف پہنچی جو ان کے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ مضمون بار بار قرآن میں آیا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان پہلے آیا، آگے اولاد کا ذکر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو صرف اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، کچھ کو صرف بیٹے دیے ہیں، کچھ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ سب لوگ سنیں، اللہ اپنی قدرت کا ذکر پہلے فرما کر کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے جمع کر کے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو وہ چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے، بانجھ رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ اللہ علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ولا کل شیء قدیر ہے، اس نے آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اس کی تو قدرت کا تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ علی کل شیء قدیر، وہ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، جو چاہے پیدا کرے، پہلے ذکر کر دیا۔ اب اس کی مشیت کے مطابق جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے دونوں، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اسی میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ کسی کی اگر فقط بیٹیاں ہوں تو خوشخبری سن لے، رسالت مآب علیہ السلام کے 3 چھوٹے بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے، رسالت مآب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں جوان ہوئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک نسبت کی بات ہو جائے گی، ایک تسلی کی بات ہو جائے گی۔ کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دینوں، کسی کو کچھ نہ دے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، ہر بات پر اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب وحی کی اقسام کا تذکرہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی بشر کو مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے اشارے سے۔ اس میں ایک الہام والا پہلو ہے، وہ تو نبوت کی وحی نہیں ہوتی، الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوا، شہد کی مکھی کو بھی ہوا، تو وحی کا لفظ الہام کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر اشارے سے۔ وحی تو ایک وحی نبوت ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک الہام جو غیر نبی کو بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے طور پر کلام فرمایا۔ نمبر 3، جو معروف بات ہے وحی نبوت کا سلسلہ، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیجے پس وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرے، پیغام پہنچا دے۔ مراد یہ رسولوں پر جو وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تو فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ وحی عطا فرمایا کرتا تھا۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ بہت بلند مرتبے والا، بہت حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا ہے۔ روح کا لفظ کے لیے بھی آتا ہے، دیکھیں اس مقام پر روح کا لفظ وحی کے لیے آیا، اور آخری وحی اب قرآن حکیم کی صورت میں ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی علیہ السلام آپ کے علم میں نہ تھا کتاب کے احکام کے بارے میں اور نہ ایمان کے بارے میں کہ تفصیلات کیا ہیں۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا اور اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا اور آپ کے قلب اطہر پر قرآن حکیم کا نزول فرمایا، اور اپنی مزید وہی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کو بھی عطا کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی علیہ السلام آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے۔ سبحان اللہ، ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ ذریعہ کون بنے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، قرآن اور صاحب قرآن دونوں لازم و ملزوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کی طرف کہ جو جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ تمام کاموں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوٹ کر اللہ ہی کی طرف آئیں گے، سب معاملات اللہ کے ہاں فیصل یعنی فیصلہ کر دیے جائیں گے آخرت میں۔
سورہ شورى کے بعد سورہ زخرف ہے، مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ زخرف میں ایمانیات کا بیان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا بیان اور پیغمبروں کے واقعات میں سے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات، اور حامیم سے جو صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ سلسلہ 7 صورتوں کا جاری ہے۔ والکتاب المبین، قسم واضح کتاب یعنی قرآن کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے بنایا ہے عربی زبان میں قرآن تاکہ اے لوگو تم سمجھو۔ وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اور بے شک وہ یعنی قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے بلند مرتبے والا با حکمت۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا یہ نصیحت ہم تم سے اعراض کر کے اس لیے ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ان کو پسند نہیں تھا کہ یہ قرآن کچھ اور لے کر آئی، مطالبے کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اللہ فرما رہے کہ تمہاری چاہت نہیں تو کیا ہم اس نصیحت کو روک لیں؟ معاذ اللہ۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بہت سے انبیاء بھیجے پچھلے لوگوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے مگر وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے معاذ اللہ۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، بس ہم نے ان یعنی اہل مکہ سے زیادہ سخت پکڑ والے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پکڑ سے مراد زیادہ قوت والے، اور گزر چکی ہے پہلے لوگوں کی حالت، قوم عاد، سمود، فرعون، حامان، سب کو دیکھ لو، قارون، سب کو دیکھ لو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے انہیں پیدا کیا غالب اور علم رکھنے والے اللہ نے۔ اللہ کو مانتے تھے مگر اس کی الوہیت میں شامل کرتے تھے، اولاد فلاں دیتا ہے، اور اس کی عبادت میں شامل کرتے تھے، پرستش فلاں کی کرتے تھے، راضی کسی کو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے معاذ اللہ۔ الذی، اللہ کی تعریف کا بیان، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس سے تمہاری زمین کو فرش بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور تمہارے لیے اس میں بنائے راستے تاکہ تم راستہ پاؤ، یعنی راہیں چلا دی تاکہ تم راستہ پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ جس نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے بارش برسائی۔ اندازے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر متعین کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایویپریشن کی صورت میں سالانہ جتنا پانی اوپر بادلوں کی صورت میں اختیار کرتا ہے، سمندر سے ایویپریشن جو ہوتی ہے اتنا ہی پانی برس کر آ جاتا ہے، گلیشیئرز کی صورت میں جما دیا جاتا ہے، پھر وہ پگھلتا ہے، پھر سمندروں میں پانی کا آنا، یہ واٹر سائیکل کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری کا جو ریشو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ جملے کہنے کو تو 5 ہیں لیکن اللہ کی قدرت کا کس قدر بڑا نظارہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ کے جس نے ایک تقدیر کے ساتھ آسمان سے بارش برسائی۔ فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم نے اس سے زندہ کیا ایک مردہ شہر کو۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ مردہ زمین کو زندگی وہ دیتا ہے، تمہارے مر جانے کے بعد زندگی تمہیں وہی عطا فرمائے گا اور تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، اور وہ اللہ جس نے ان سب کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، سواریوں کا ذکر۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک طرح سے بیٹھو، پھر تم ذکر کرو اپنے رب کی نعمت کا، اور تم جب تم ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ، وتقولوا، تم کہو، جب ٹھیک طرح ان سواریوں پر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، تم کہو۔ اب اگلے الفاظ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہیں، دیکھیے آپ سنیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وما کنا لہ مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں رکھنے والے اور لانے والے نہیں تھے۔ وانا الی ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یاد ہے نا بھائی؟ بس یہ سواری کی دعا ہم سواریوں پر سوار ہوتے ہوئے پڑھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ترجمہ بھی ذہن میں رکھنے کی توفیق دے۔ ایک سواری ہے مختصر، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک شہر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، اور ایک ہمارا سفر جاری ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو دنیا میں سفر کے لیے سواری اختیار کر رکھی ہے نا، تو آخرت کے سفر کی بھی سواری تیار کر رکھی ہے کہ نہیں؟ نیک اعمال اور ایمان کی پونجی، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دعا یاد دلا رہی ہے کہ یہ سواری بھی اللہ نے عطا فرمائی، ہم قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، تو اس سفر کی بھی تیاری کی یاد دہانی اس دعا میں ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیم کی ہے دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ ہمیں ہمارے معمولات میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین کا بیان ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کے لیے بنا لیا جز، یعنی اولاد قرار دے دی معاذ اللہ۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان واضح ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واسفاكم بالبنين،
کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں مخصوص کر دیا بیٹوں کے ساتھ؟ عجیب بات ہے، بیٹیاں تمہیں پسند نہیں ہیں۔ آگے مشرکین کا ذکر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے اللہ کے لیے دی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کے لیے بیٹیاں الاٹ کر رہے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تمہارا چہرہ جو وہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یہ تو مشرکین کی حرکت تھی۔ باقی ہم پڑھ چکے ہیں نا، ہمارے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بوجھ تو نہیں سمجھتے، کچھ لوگ ہیں جو بوجھ سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کی 3 بیٹیاں ہوں، منہ نہ بنائے، پرورش کرے، ذمہ داری پوری کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، حضور نے فرمایا علیہ السلام۔ ہمارے چہرے کیسے ہوتے ہیں جب ہماری بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ تو جاہل مشرکوں کا رویہ تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، استغفر اللہ۔ بہرحال تو بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی، اس پر اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تو کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور بحث مباحثے میں بہت زیادہ واضح بھی نہ ہو، اس کو وہ مثال اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں۔ یعنی بہرحال عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا، رائے کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے بھی۔ اس میں اس کی تذلیل نہیں ہے معاذ اللہ، اس میں اس کا حسن ہے، سبحان اللہ۔ ایک جذباتیت کا پہلو رکھا جس میں نرمی ہے، شفقت ہے، افیکشن ہے، کیئرنگ ہے، سمپتی ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، وہ خاص طور پر اولاد کی تربیت کے تعلق سے۔ اس کو نیگیٹو نہیں، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ تو وہ جو زیور میں پرورش پائیں اور بحث مباحثے میں بہت زیادہ واضح بھی نہ ہو، اس بیٹی کے بارے میں تم یہ تصور رکھتے ہو کہ تمہارے یہاں پیدا ہو تو تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم جو ہے وہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رہے ہو، استغفر اللہ۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرا لیا فرشتوں کو عورتیں جو کہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹیاں قرار دیے، مؤنث قرار دے دیا، معاف کیجیے گا، ہم عباد الرحمن اناسا، وہ تو، اور انہوں نے ٹھہرا دیا فرشتوں کو عورتیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے؟ ان کا جینڈر، فرشتوں کا یہ جنس کا معاملہ ان کو پتا ہے، یہ کہ ان کی تخلیق کے موقع پر موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، ان قریب ان کا دعویٰ لکھ لیا جائے گا، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا الزام تراشی لگائی کر رکھی تھی اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی تھی، معاذ اللہ۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم بذلک من علم، ان اس کا کچھ علم نہیں، انہم الا یخرصون، وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی، بہانے تھے، جواز بناتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ بات یہ کہ ان کے دل کا چور ہے جو انہوں نے یہ حرکتیں کر رکھی ہیں اور جواز کے لیے باتیں کرتے ہیں، فرار اختیار کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبل فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے نے کوئی کتاب دی تھی جس کو تھامے ہوئے ہوں؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس ان کی شرکیہ باتوں کے لیے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امتی وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور کوئی دلیل نہیں، بس اندھے بن کر باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں جبکہ باپ دادا ہدایت پر بھی نہیں تھے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ بے شک ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، نبی علیہ السلام نے کہا اس صورت میں بھی کہ اگر میں بہتر راہ بتلانے والا مراد دین لے کر آیا ہوں اس کے مقابلے میں بہتر جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، ان لوگوں نے کہا بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ یہ پچھلی قوموں کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبۃ المكذبین، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ مراد آزر سے اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم لوگ پرستش کرتے ہو، الا الذی فطرنی، ہاں سوائے اللہ جس نے مجھے پیدا فرمایا، فانہ سیہدین، بے شک وہ مجھے جلد رہنمائی فرمائے گا، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی نسل میں باقی رہنے والی بات بنا دیا
تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ باقی رہنے والی بات بنا دی مراد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بعد میں جاری ہو گیا، ان کی توحید کی دعوت بھی جاری کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، وہ شرک سے منع فرماتے تھے، یہ سارا ذکر جاری ہو گیا تاکہ بعد والے اس تعلیم کی طرف رجوع کریں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے مشرکین مکہ سے، تم ان کی نسل میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو توحید کا درس دیتے تھے، ذرا ان کے حالات کی طرف توجہ کرو، اور تم نے شرک روش اختیار کر رکھی ہے۔ یہ ہے بعد میں ان کے ذکر کو جاری کر دی جانے والی بات۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور صاف بیان کرنے والے رسول آ گئے، قرآن آ گیا اور رسول پاک علیہ السلام آ گئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم تو اس کے انکار کرنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، ان کے تکبر کا تذکرہ۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ بولے قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ مکے کا کوئی سردار ہوتا، طائف کا کوئی سردار ہوتا، یہ دو بڑے شہر کا کوئی سردار کو اللہ تعالیٰ رسول بناتا۔ یہ وہی مادہ پرستی والی سوچ، وہ جو سموئیل نبی نے جناب طالوت کو اللہ کے حکم سے مقرر فرمایا تو قوم نے کہا تھا نا، وہی انداز یہاں پر بھی ہے۔ تو دنیا پرست مال کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رب فرما رہا ہے، یہ جو کہہ رہے کہ دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا، تو اے نبی آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں کیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند کیے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے۔ دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کے زیر تحت کچھ کو لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کی ضروریات کچھ کے ساتھ وابستہ کر دی، تبھی نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح جس رب نے یہ تقسیم کی ہے، وہی رب کسی کو رسول بناتا ہے اور باقیوں کو ان کے تابع رکھوانا چاہتا ہے، تاکہ وہ رسول کی پیروی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو مانے۔ یہ طے کرنے والا کون؟ اللہ۔ رسالت کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ مراد دنیا کی دولت تو ایک آزمائش کا معاملہ ہے، اصل تو ہدایت کی نعمت ہے۔ اس کے حصول کے لیے نبی تو کوئی اپنی محنت سے نہیں بنتا، وہ تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، لیکن جب نبی کی عطا کردہ تعلیم پہنچ گئی، اب اس کو حاصل کرنا، اس میں آگے سے آگے بڑھنا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ رمضان شریف میں تو دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، اللہ مجھے اور آپ کو رمضان شریف کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن حکیم کی محفلوں سے جڑیں، اور بہت ساری قرآن کی محافل کا بھی انعقاد ہوگا، کورسز بھی ہوں گے، اللہ ہمیں اور آپ کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، اور اگر یہ احتمال نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، مراد نافرمانی کی بات، تو ہم بناتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے لیے چاندی کی چھت۔ سارے کے سارے لوگ رحمان کے کفر کرنے والے ہو جائیں گے، یہ احتمال ہے۔ تو اگر یہ احتمال نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جاتے ہیں، تو جو رحمان کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم کیا بنا دیتے؟ لیبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کے لیے چاندی کی چھت، ومعارج، اور سیڑھیاں، علیہا یظہرون، جن پر وہ چڑھتے۔ اور سنیے ولیبیوتہم ابوابا وسرورا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، وزخرفا، اور انہیں سونے کا بنا دیتے۔ اللہ اکبر، سارے لوگ رحمان کے کفر کرنے والے ہو جاتے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بنا دیتا، گھروں کے دروازے تخت ان کو بھی بنا دیتا، اور سونے کے بنا دیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل۔ یہ وہ نقطہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا، جب مل رہا ہوتا ہے یہ آزمائش سخت ہوتی ہے کہ بندہ غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے جو دنیا میں کسی کو تھوڑا بہت مل بھی گیا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی کی عارضی سی پونجی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقین بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور آخرت کا طلبگار بنائے۔ اگلی آیت کا حوالہ آیا ہے پہلے، شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے ذکر ہوا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے ہم اس پر مسلط کرتے ہیں شیطان، پس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑے، اللہ کی یاد کو چھوڑے، اللہ سے غافل ہو جائے، اب شیطان کو موقع ملے گا۔ گلاس اگر بھرا ہوا تو اس میں کچھ داخل نہیں ہو سکتا، خالی ہو تو جو چاہیں ڈال دیں۔ دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کو بھول جائیں گے تو شیطان مسلط ہوگا، پھر وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہدایت پر چل رہے ہیں۔ شیطان کی پیروی کرنے والے گناہوں کو بڑا مزین دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے جا رہے ہیں، حالانکہ شیاطین ان کو بہکانے کی اور بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے، اللہ تعالی نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے حملوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جو شیاطین کی پیروی کر رہے ہیں ان کا کل کیا حال ہوگا؟ آئیے ناظرین کرام دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما، ہر شر سے، فتنے سے بچا لے، اے اللہ پورا عالم اس وقت پریشانی میں، اللہ تو امن عطا فرما دے، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ راحت اور آسانی اور عافیت عطا فرما، اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے وسائل اور ہماری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک